چہرہ مسکراتا دیکھ کر دل جھوم
بھائی بھائی بن گئے. وَكُنْتُمْ عَلَى شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ، اور تم دوزخ کے کنارے پر پہنچ چکے تھے. یہ حالت کے دور میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے اللہ نے تم کو دوزخ سے بچا لیا. وہ صحابہ غزوہ احد میں دیکھیے حال کیا تھا کہ مرنا گوارا کیا، لیکن اپنے ساتھی سے پہلے مرتے مرتے پانی پینا گوارا نہیں کیا. غزوہ احد میں ایک صحابی فرماتے ہیں میں نے اپنے بھائی یا چچا کو تلاش کرتے کرتے زخمیوں میں گیا کہ مل جائے تو پانی پلا دوں. پانی لے کر گیا. جب میں اپنے عزیز کے پاس پہنچا پانی پلانے کے لیے تو دوسرے طرف سے آواز آئی کہ پانی. تو میرے عزیز نے پانی نہیں پیا، کہا پہلے ان کو پلا. دوسرے کے پاس پہنچا تو تیسرے کی طرف سے آواز آئی پانی. تو دوسرے نے کہا پہلے ان کو پلا. ایسے 7 لوگوں کے پاس گیا، پانی کسی نے نہیں پیا، ہر ایک نے کہا دوسرے کو پلا اور دنیا سے رخصت ہو گئے، شہید ہو گئے. کب ہوا یہ؟ جب ان کے اندر دین آیا. ہم بے دینی کے ساتھ اتفاق اتحاد پیدا کرو گے اللہ کے ڈر کے بغیر، اللہ کے دین کے بغیر تو اتحاد اتفاق نہیں پیدا ہوتا. حالانکہ ہماری ساری عبادتیں اتفاق اور اتحاد کی تعلیم دیتی. نماز کیسی عبادت ہے تو کہا روزانہ کی نماز محلے کی مسجد میں پڑھو، اکیلے گھر میں نہ پڑھو، تاکہ مسجد میں محلے کا اجتماع ہو، ایک دوسرے کا لحاظ ہو، ایک دوسرے کے معلومات بات خبری ہوتی ہے. کوئی مصلی نہ آئے تو تشویش ہوتی ہے کہ یہ پابندی سے آتے تھے کیوں نہیں آ رہے. جامع مسجد میں ہر 8 دن کو یہ سالانہ 8 دن کو یہ اجتماع جمعہ کا سب کو ایک ساتھ جمع کیا جاتا ہے. سال میں 2 مرتبہ عیدین میں جمع کیا جاتا ہے اور سب کو جمع کیا جاتا ہے تاکہ ان کے اتحاد اور اتفاق کا مظاہرہ. اور اس میں یہ بھی نہیں ہے کہ کوئی چھوٹا ہے یا بڑا ہے. جو پہلے نماز کو آتا ہے وہ اگلی صف میں ہے. جو دیر سے آیا ہوگا چاہے کتنا بھی چھوٹا بڑا ہو وہ آ جائے گا، بعد میں آئے گا تو بعد میں کھڑا ہوگا. یہ اتفاق و اتحاد کی مثال ہے کہ غریب ہو یا امیر سب ایک صف میں کھڑے ہو جائیں، ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے. محمود و ایاز ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے. محمود و ایاز نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نماز. تیرے سرکار میں پہنچے تو سبھی ایک. تو نماز بھی تعلیم دیتی ہے اتفاق اور اتحاد. اور روزے کے اندر بھی یہی ہے کہ مالدار ہو یا غریب ہو سب کو ایک ساتھ روزہ ان کو فرض کیا گیا. یہ نہیں کہ صاحب مالداروں کو چھٹی ہے اور غریب روزہ رکھیں، ایسا نہیں. غریبوں پہ بھوک اور پیاس کا احساس ہوگا مالداروں کو کہ کس طرح سے یہ فقر و فاقے کی زندگی گزارتے ہیں. روزہ رکھنے میں جہاں اور بہت سے مقاصد اور فائدے ہیں، اس میں ایک فائدہ یہ بھی ہے کہ غریبوں کی ہمدردی پیدا ہوتی ہے. روزہ ایک دوسرے کی غمگساری ہوتی ہے. یہی حال زکوٰۃ کا ہے کہ زکوٰۃ بھی اس لیے فرض کی گئی کہ ایک دوسرے
سے محبت پیدا ہو، اتفاق ہو. کیوں؟ تؤخذ من اغنیائہم وترد علی فقرائہم، مالداروں سے لی جائے گی، غریبوں کو دی جائے گی. تو غریب کو جب دے گا مالدار تو اس سے محبت پیدا ہو. حج جیسا عظیم الشان فریضہ، وہاں تو ایک دم ہر چیز میں اتفاق و اتحاد کا مظاہرہ ہے. بادشاہ ہو تو وہ بھی دو کفن کی چادریں احرام کے طور پر پہنا ہوا ہے، غریب ہو تو وہ بھی وہی دو چادریں پہنا ہوا ہے. وہ کسی بھی ملک کا رہنے والا ہو، کوئی بھی زبان بولنے والا ہو، لیکن احرام کی حالت میں وہ ایک ہی نغمہ کہے گا، لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک. حضرت فاروق اعظم کے دور میں ایک بادشاہ اسلام لایا اور احرام پہن کر طواف کر رہا تھا. اس کی چادر پر کسی دیہاتی کا پیر پڑ گیا مسلمان کا. اس نے اتنی زور سے مارا کہ اس کی آنکھ متاثر ہو گئی. فاروق اعظم کے پاس مقدمہ گیا تو آپ نے فرمایا بادشاہ ہو یا غریب بدلہ لینا پڑے گا. یہ حکم فرمایا. تم بادشاہ اپنی جگہ پر ہے لیکن اللہ کا قانون سے مستثنا نہیں. تو ساری عبادتیں ہمیں اتحاد اور اتفاق کی تعلیم ہے. آپس کی لڑائی نیکیوں کو ایسی موننے والی ہے جیسے وسترا بالوں کو مون دیتا ہے اللہ کے رسول. بڑی نحوست ہے اس کے اندر. مسلمانوں کی آج سب سے بڑی نکبت اور سب سے بڑا مسئلہ پوری دنیا میں یہ نہیں کہ وہ کثرت سے نہیں ہے. بہت کثیر تعداد میں اس وقت دنیا میں اللہ کے نام لیوا موجود ہے. صرف اور صرف نا اتفاقی نے ان کو جو ہے مغروب کر کے رکھا ہے اور ذلیل و خوار کر دیا ہے. ہمارے محلوں کا وہ حال ہے، ہماری دینی کاموں کا وہی حال ہے، ہمارے شہروں کا وہ حال ہے. آپس میں بٹے ہوئے ہیں اور یہ چیزیں جو غیروں کے دین میں نہیں تھی انہوں نے لے لیا. وہ ایک بات پر جمع ہو جاتے ہیں تو جم جاتے ہیں اختلاف کے باوجود. اور جس قوم کی ہر عبادت میں اتفاق کی تعلیم دی ہے وہ کبھی متفق نہیں. کسی ادیب نے لکھا اتفقوا اللہ يتفقوا، کہ مسلمانوں نے اس پر اتفاق کر لیا کہ آپ کبھی متفق ہی نہیں ہوں گے. ملکوں کا یہ حال ہے. شیطان نے سپر طاقتوں نے ہمارے اس بڑے ملکوں کو 55 اسلامی ملک ہے یا اس سے زیادہ، لیکن ہر ایک کو دوسرے سے لڑایا. سرحد کا جھگڑا، زبان کا جھگڑا، اس کا جھگڑا، اس کا جھگڑا آپس میں. حضرت شیخ الہند مولانا محمود الحسن رحمت اللہ علیہ جو دارالعلوم دیوبند کے پہلے صدر مدرس تھے اور مجاہد اعلیٰ بھی تھے، بخاری کے اور شیخ الحدیث تھے، اور شیخ الاسلام مولانا حسین مدنی کے شاگرد اور استاد تھے. دونوں آزادی کی لڑائی میں اور ریشمی رومال کی تحریک ملک کو آزاد کرنے کے لیے چلائی تھی. تو دونوں کو جو مالٹے کی مالٹا کی جیل میں ڈال دیا گیا.
گرم کرنے کا قبول دے گا۔ ایک دن دیکھا کہ شیخ الہند رو رہے ہیں رمضان شروع ہونے سے پہلے۔ میں نے عرض کیا حضرت الاستاذ کیا جیل کی صعوبتوں سے پریشان ہو گئے آپ جو رو رہے ہیں؟ کہا نہیں، یہ بات نہیں ہے، رمضان کا مہینہ آ رہا ہے اور نہ تم حافظ قرآن ہو نہ میں حافظ قرآن ہوں۔ رمضان میں قرآن سننے سے محروم ہو جاؤں گا۔ شیخ الاسلام بھی بہت بڑے محدث تھے، کہنے لگے حضرت دعا کیجئے روز ایک پارہ یاد کر کے تراویح میں سنانا۔ یاد تو تھا ہی ان کو قرآن، لیکن ترتیب سے نہیں تھا، چنانچہ روز ایک پارہ پڑھ کے سنانے تھے۔ حضرت خوش ہو گئے جب 6-7 مہینے کے بعد مانڈا کی جیل سے چھوٹے تو پورے بستی میں لوگ استقبال کے لیے آئے اور ایک جلسہ منعقد کیا۔ حضرت بہت کمزور ہو گئے تھے، 80-85 کے اندر تھے۔ لوگ گوش پر آواز تھے کہ کیا شیخ پیغام لائے جیل سے چھوٹنے کے بعد؟ تو فرمایا میں نے جیل کی تنہائیوں میں مسلمانوں کے زوال اور پستی کے بارے میں بہت غور کیا، بہت غور کیا۔ 2 باتیں اگر ان کی ختم ہو جائے تو صحابہ کی طرح ان کو اللہ کی مدد آئے۔ ایک ان کی اپنے دین سے جہالت ختم ہو جائے۔ بہت بڑی بڑی باتیں کرتے دنیا کی، لیکن دین کی ضروری معلومات نہیں۔ قرآن سے جہالت ختم ہو جائے۔ سارے علوم قرآن میں ہے، قرآن ساری انسانیت کی ہدایت کے لیے ہے، اور مسلمان کو نہیں معلوم وہ دوسرے کو کیا پہنچائے۔ فرمایا ایک تو اپنے دین اور قرآن سے، علم دین سے کی جہالت ختم ہو جائے، اور دوسرے کی نااتفاقی ختم ہو جائے۔ اگر یہ 2 چیزیں ختم ہو گئی تو پھر ان کے لیے اللہ کی مدد فرشتوں کی قطار اندر قطار ہے۔ مینا میں حضور نے دعا کی، عرفات میں دعا کی، مزدلفہ میں دعا کی کہ اللہ میری امت کو تو کسی عذاب سے پوری امت کو ہلاک نہ فرما۔ قبول ہو گئی۔ کسی وبا سے ختم نہ فرما، قہر سے مت ختم فرما، یہ بھی قبول ہو گئی۔ پھر تیسری دعا بار بار مانگی کہ اللہ آپس میں یہ اختلاف اور جھگڑا نہ کرے، یہ کسی مصلحت سے قبول نہیں ہوتی۔ اتنے امتحان ہے بس، اور اس میں ناکام ہے۔ اللہ ہمارے صفوں میں اتحاد اور حالات ایسے ہیں کہ اب بھی اگر ایک پلیٹ فارم پر نہیں آئیں گے تو پھر کب آئیں گے؟ ہماری نسلیں ہم کو معاف نہیں کرے گی۔ ہماری نا اتفاقی سے جو نقصان پوری اجتماعیت کو، پوری امت کو ہو رہا ہے، اس کی سزا آنے والی نسلوں کو بھگتنا ہوگا۔ اس لیے ہر ایک کو اللہ نے عقل دیا ہے، اپنے جھنڈے کو نیچے کرو، اپنی خواہشات کو نیچے کرو، امت کے اجتماعی مفاد پر سب مل کر ایک ہو جاؤ۔ اسی کو اتفاق کہتے ہیں قرآن حدیث کے روشنی۔ ہم ہر وقت آزمائے جا رہے ہیں، ٹھوکریں کھا رہے ہیں، امتحان پہ امتحان ہو رہا ہے، لیکن ہوش میں نہیں آ رہا۔ انتخابات آتے ہیں، الیکشن آتے ہیں، تو آپس میں ایسے ہمارے نوجوانوں کو شیطان پھوڑ دیتا ہے کہ ایک دوسرے کے جانی دشمن بن جاتے ہیں۔ تھوڑی سی دنیا کے خاطر
قریب میں واقعہ 2-4 سال پہلے ہوا. نوجوانوں کے ایک گروپ نے ایک مسلم نوجوان کے آنکھوں میں سلائی ڈال دی، لوہے کی، دونوں آنکھوں میں. وہ دونوں جو کھڑے تھے الیکشن میں وہ تو مل گئے. اس کی آنکھیں چلے گئی، جو صدمے میں اس کا انتقال ہو گیا. نوجوان تھا، بچے والا تھا، بیوی والا تھا، بیوی بیوہ ہو گئی، بچے یتیم ہو گئے. کب ہم ہوش کے ناخن لیں گے؟ کب تک ہم غیروں کے آلائے کار بنتے جائیں گے؟ یہ آنے والے انتخابات ہندوستان کی اور اس ملک کی قسمت کا فیصلہ کرنے والے ہیں کہ اس ملک میں امن و امان اور محبت اور پریم اور شانتی سے رکھنے والے حاکم آئیں گے، یا پھر ہم پر ظلم و ستم ڈھانے والے آئیں گے، ہمارے رسول اللہ کے مسائل کو جو ہے قانون کے ذریعے ختم کرتے جائے گی. ہم بہت چھوٹی سوچ لے کے بیٹھے ہیں. ہمارا ٹارگیٹ یہ ہو، ہم ووٹ ایک شرعی حیثیت ہے، شرعی چیز ہے، شرعی شہادت ہے، شرعی گواہی ہے. آپ کا ووٹ بہت قیمتی ہے. ایک ووٹ کو آپ معمولی مت سمجھو. میں یا میرے گھر والے بیٹا بیٹی نہیں دیں گے تو کیا نقصان ہوگا؟ ایک ووٹ سے بھی ہار اور جیت ہو جاتی ہے. قطرہ قطرہ دریا شبل دریا بن جاتا ہے اور ظالم کو ہٹانے کا ذریعہ بن جاتا ہے، مظلوم کو اٹھانے کا ذریعہ بن جاتا ہے. آج جن حالات سے ہمارا ملک گزر رہا ہے، ضرورت ہے اس میں کہ انصاف کرنے والے لوگ آئے ہوگا، لوگوں پر رحم کرنے والے آئے، انسانوں میں آپس میں محبت اور پریم کو بڑھاوا دینے والے آئے، نفرت کی دیواریں کھڑی کرنے والے نہ آئے، ایک دوسرے کو لڑانے والے نہ آئے، مظلوموں کو اور زیادہ ظلم کرنے والے نہ آئے. اس کے لیے آپ کو اللہ نے عقل دی ہے، آپ کو سمجھ دی ہے کہ آپ اپنی عقل سے فیصلہ کریں کہ میں اپنا یہ ووٹ جو طاقت ہے اس کو 5 سال کے لیے میرے پاس، اگر اس کو ضائع کر دیا تو شاید 5 سال کے بعد یہ حق مجھے ملے گا کہ نہیں ملے گا. پورے ملک کے تناظر میں غور کریں. قرآن کریم میں فرمایا کہ یہ شہادت ہے، وَمَنْ یکتم شہادت، اور جو چھپائے گا اس گواہی کو فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ، وہ گناہگار ہوگا. وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ، قرآن نے کہا گواہی کو چھپاؤ مت. تو میرے بھائیوں، ہم دوسرے معاملات میں بڑے ذہانت سے کام لیتے ہیں. ہم کو اللہ نے جو ملک میں دیا ہے، یہ ملک ہمارے بھی بزرگوں نے، ہمارے علماء نے، ہمارے قائدین نے اور مجاہدین آزادی نے بڑی قربانیوں کے ساتھ اس کو آزاد کروایا تھا انگریزوں کے تسلط. یہ کسی ایک کمیونٹی کا ملک نہیں ہے. 1000 سال سے اس سے زیادہ سے تمام جو ہے لوگ کمیونٹیاں ایک دوسرے سے مل جل کر رہے ہیں. شرط یہ ہے کہ ہماری سبوں میں اتحاد اور اتفاق پیدا کیا ہے. ہر ایک جگہ ہے اور اتنی نیچی سطح پہ آ جا رہا ہے کہ ایک دوسرے کی ذاتی خامیاں لوگوں کے سامنے بیان کریں. ہمارے نوجوانوں کو ایسی گری ہوئی قیمت سمجھ رہے ہیں، بکاؤ مال لوگ سمجھ رہے ہیں کہ عیدی دے دیں گے، بریانی کھلا دیں گے.
نعوذ ہم ایسے نہیں ہیں. ہم پورے ملک کے لیے نہیں، اپنے دین کے لیے، ملت کے لیے اور دیش کے لیے بھی قربانی دے سکتے. ہمارا نوجوان غیور ہے. ہم 70 سال سے سب برداشت کرتے ہوئے آئے ہیں، لیکن آج ہمارے دین کی حفاظت کا مسئلہ ہے، ہمارے شرعی قوانین کی حفاظت کا مسئلہ ہے، ہمارے مسلم مسلح کے قوانین کا مسئلہ ہے. اس لیے بہت سوچ سمجھ کر آپ اپنے اس جو ووٹ کا استعمال کریں اور ہر ایک میں اپنا استعمال کریں، تاکہ آپ کی طاقت ضائع نہ ہو، آپ کا ووٹ ضائع نہ ہو اور اس کا اثر اوپر تک جائے. سمجھ میں آئے؟ جذبات میں آ کر ہم نے ہمارا اپنا بہت نقصان کیا ہے. سنجیدگی سے میں سمجھتا ہوں مجھ سے زیادہ میرے سننے والے سیاست کا شعور رکھتے ہیں، ان کی اخبارات پر نظر ہے، ان کی حالات پر نظر ہے. بس اللہ کے لیے غور کرے کہ ہماری اجتماعیت کا فائدہ کس چیز میں ہے، امت کے اجتماعی مفادات کا فائدہ کس چیز میں ہے. ہم امن و امان اور انسانوں کے احترام اور محبت اور جان و مال کی حفاظت کے ساتھ کس طرح سے اس ملک میں رہ سکتے ہیں، اس کی سوچ کر فیصلہ کریں. اللہ سے میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ رب العزت اس ملک میں ہمیشہ کے لیے امن و امان عطا فرمائے، اس کو ترقی عطا فرمائے، اس میں رحم کرنے والے جو ہے ہمارے اوپر حکمران کو لائے، ایسے کو نہ لائے جو ظلم کرے اور آپ سے نہ ڈرے. اے اللہ ہم سب کی اجتماعیت پر ہم نظر رکھنے کی ہم کو توفیق عطا فرمائے، ہم سب کو ایک اور نیک فرما دے. آمین.